MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ ایک ماہ سے چند دن بعد مجھے افریقہ کے دورے کی توفیق ملی ہے، یعنی سارے افریقہ کی تو نہیں مگر 6 مغربی افریقہ کے ممالک کی، اور اس دورے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے بہت فائدہ پہنچا اور بہت سے ایسے تجارب ہوئے جن کے متعلق رپورٹوں سے ہرگز وہ فائدہ نہیں، جن کا حقیقی علم رپورٹوں کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک انسان تجربے میں سے خود نہ گزرے، اپنی آنکھوں سے حالات کا مشاہدہ نہ کرے، اس وقت تک رپورٹیں کیسی عمدہ اور کیسی تفصیلی کی نہ ہوں، ہرگز ویسا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ بہت سے امور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئی رہنمائی حاصل ہوئی اور بہت سے تجربوں سے بعض خامیوں کا علم بھی ہوا۔ افریقہ میں بسنے والی قوموں کی خاص خوبیوں کے متعلق بھی روشنی ملی جن کے متعلق پہلے دور بیٹھے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ یہ دورہ تقریباً 1 ماہ اور چند دن کا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو کام پیدا ہوئے ہیں اور جو نئے منصوبے ابھرے ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے مہینوں درکار ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے نائجیریا میں آخری دورے کے وقت جماعت کو ہدایت کی تھی کہ اصل میں تو کام کا آغاز اب ہوگا جب کہ دورہ ختم ہو رہا ہے، اور اس دوران بہت سی ہدایات جو مختلف افریقہ کے ممالک کو دی ہیں ان کو
تمام افریقہ کے ممالک تک کیسٹس کی صورت میں پہنچانا، پھر ان کا ان سب باتوں کو سننا اور ان سے رہنمائی حاصل کر کے آئندہ کے لیے منصوبے بنانا، بہت زیادہ اتنا کام ہے کہ جو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق بخشے کہ اس دورے سے ہر لحاظ سے استفادہ کر سکے. لیکن جو کام پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں اتنا ہی کام ساتھ بھی لے کے آیا ہوں، یعنی مرکزی جماعت کے عہدیداروں کے لیے بہت سے ایسے کام پڑے ہیں جن کو مہینوں کی محنت کے بعد سمیٹا جا سکتا ہے. جو تجارت ہوئے ان میں ایک افسوسناک پہلو جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جماعتوں تک حقیقت میں خطبات کے مضمون کو نہیں پہنچایا جا رہا. رپورٹوں سے اتنا تو معلوم ہوتا رہا کہ بعض مربیان نے لکھا کہ ہم خطبات کا خلاصہ جماعت تک پہنچا رہے ہیں، لیکن دورے کے دوران جو مجالس ہوئی ہیں سوال و جواب کی، ان سے یہ اندازہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ خطبات کے مضامین سے پوری طرح ساری جماعت کو آگاہ نہیں رکھا گیا، بلکہ مختلف مضامین پر جو سوال و جواب کی مجالس رکھتی رہی ہیں ان میں بہت سے اہم سوالات کے جوابات دیے جاتے رہے ہیں اور بار بار مختلف رنگ میں ان کو روشنی ڈالی جا چکی ہے. ان امور کا بھی جماعت کی اکثریت کو علم نہیں تھا، چنانچہ اکثر مجالس میں وہ تمام سوالات دوبارہ ہوئے جن پر پہلے روشنی ڈالی جا چکی ہے. ان تمام امور میں انہوں نے رہنمائی طلب کی جن کے اوپر خطبات میں بکثرت روشنی ڈالی جا چکی ہے. اور اس کا بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ گزشتہ چند سال سے بعض خطبات تو وقتی نوعیت کے تھے، وقتی ضرورتوں سے تعلق رکھنے والے، لیکن بہت سے خطبات ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبے کے تحت مجھے خطبات دینے کی توفیق بخشی اور آئندہ صدی کی تیاری سے تعلق رکھنے والے خطبات تھے. اور ایک مسلسل ایک ایسا خطبہ کے بعد خطبہ مضمون وار چلتا رہا جس کے نتیجے میں تمام عالم کی جماعتوں کو یکجہتی عطا کرنے کے لحاظ سے بہت ہی ان خطبات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. اور مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ ہم جو امت واحدہ کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں تو ساری جماعت آئندہ صدی میں داخل ہونے سے پہلے خود عملاً ایک امت واحدہ بن چکی ہو، اپنی نظریات کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی سوچوں کی نہج کے لحاظ سے، طرز فکر، طرز زندگی، ہر پہلو سے اسلام نے اس تفصیل سے تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اگر اس ساری تعلیم کو محفوظ رکھا جائے تو دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی مسلمان بستا ہو اس کا کردار بین ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بسنے والے ہم کا ہوگا. اور اس پہلو سے یورپ اور افریقہ اور مشرق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ فرق باقی رہ جائیں تو اسلام کی عالمی تعلیم عملاً ہمارے کردار میں ظاہر نہیں ہوگی اور جس خدا واحد کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کا پرتو ہماری زندگی پر ایسا یکسانیت سے نہیں پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم زمین پر بھی خدا کی توحید کو قائم کرنے والے ہوں اور امت واحدہ بن کر خدا کی توحید کو عملاً دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوں. یہ وہ مقصد تھا جس کے پیش نظر وہ خطبات دیے گئے، لیکن ان میں مجھے محسوس ہوا اللہ ماشاء اللہ بعض درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جماعت کی تربیت انہوں نے بہت اچھی کی ہے
لیکن اکثر حصوں میں یہ خلا محسوس ہوا، اور یہ خلا عورت میں بھی موجود ہے کئی جگہ، اور زبان کی دقت اس میں اس کام کی راہ میں ظاہر ہوتی رہی ہے. یعنی اچھا ترجمہ کرنے والے ساتھ ساتھ خطبات کا ترجمہ کر کے ساری جماعت کو پہنچائیں، ان کا یا فقدان ہے یا کمی ہے. لیکن جہاں تک افریقہ کا تعلق ہے وہاں یہ روک بہرحال نہیں ہے، کیونکہ میں نے دنیا میں کہیں ایسا اچھا ترجمہ کرنے والے کبھی نہیں دیکھے جیسے افریقی لوگ ترجمہ کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کو ایسی اعلیٰ ذہنی استعدادیں بخشی ہیں کہ بعض دفعہ مسلسل 30-40 منٹ تک بغیر روک کے ایک مضمون بیان کیا گیا، اور ترجمہ کرنے والے نے مسلسل بغیر کسی روک کے اور بغیر کسی تعطل کے درمیان میں خلا ڈالے بغیر وہ ترجمے کو اسی طرح سے بیان کیا ہے. اسی طرح جذبات کے ساتھ وہ ابھرتا بھی تھا، اور پھر ہلکی آواز جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں ہلکی آواز اختیار کرتا تھا. اس کی جسم کی حرکتیں، اس کے انداز سارے بتاتے تھے کہ مضمون میں ڈوب کر مضمون کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور ایسی اعلیٰ جو خدا تعالیٰ نے ان کو قابلیت عطا کی ہے، شاید ہی دنیا کی کسی قوم میں اس کثرت کے ساتھ کسی کو عطا ہوئی ہو. معمولی معلمین جن کا زیادہ علم نہیں تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایسی اچھی ترجمانی کرتے تھے کہ باہر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء بھی ایسی ترجمانی نہیں کر سکتے. خود ہمارے مبلغین بھی جہاں خود ترجمانی کی کوشش کرتے تھے، بعض ان میں سے بہت اچھے بھی تھے، لیکن ویسا رنگ پیدا نہیں ہو سکا جیسا عام معلمین مقامی لوگ اپنی زبانوں میں ترجمانی کرتے ہیں. اور وہاں زبانیں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور ہر زبان میں خطبات کا اور بنیادی امور پر روشنی ڈالنے والی مجالس کی کارگزاری کی ترجمہ ہونی چاہیے. اور یہ سب مواد وہاں موجود ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جامعہ میں پڑھ کر ہمارے مولین وہاں گئے ہیں، وہ اردو سے براہ راست بہت اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ عذر کے ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں تھا، یہ عذر تو قابل قبول نہیں ہے. دوسرے وہاں کی جماعتوں کے سامنے جو براہ راست باتیں تھیں اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اصل کو بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں، اور جن امور پر ان کی بات سمجھ آ جائے اس پر اس قدر بشاشت سے کھل اٹھتے ہیں اور خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ اتنی روشن دماغ قوم خدا تعالیٰ کی فضل سے وہاں موجود ہے. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ یونیک ہے، دنیا میں ایسی اور قومیں نہیں ہوگی، لیکن روشن دماغی کے لحاظ سے دنیا کی صف اول کی قوموں میں وہ لوگ شمار ہو سکتے ہیں. جانے سے پہلے جو تاثر دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ افریقہ ایک تاریخ بر اعظم ہے اور بڑی جہالت ہے، اور اس لحاظ سے شاید یہ بات بیان کرنے ان تک پہنچانا مشکل ہوگی. مگر میں نے تو وہاں بڑی روشنی دیکھی ہے، احمدیوں میں بھی اور غیر احمدیوں میں بھی، عام مسلمانوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی. ہر لحاظ سے خدا تعالیٰ نے اس قوم کو روشن دماغ بنایا ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کھلے ہیں دماغ کے. تعصبات ہوں گی تو دلیل سننے کے بعد وہ تعصبات فوراً دھوئیں کی طرح ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اتنا زیادہ کام کا موقع وہاں موجود ہے، اور اس طرح سے اسلام کا نور پھیلانے کے مواقع موجود ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کتنا ہوں. اگر ان لوگوں تک مثلا گزشتہ 2-3 سال کے خطبہ خصوصیت کے ساتھ باقاعدہ پہنچائے جاتے تو اس وقت تک ان کی حالت اور ہوتی. اس ایک مہینے کے اندر ہی اللہ کے فضل سے ان میں اتنی بیداری پیدا ہوئی ہے، اتنی نمایاں روحانی تبدیلی نظر آئی ہے، اور بات کو جذب کر کے فوراً اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لحاظ سے وہ سمینا و عطانا کا عجیب نمونہ ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں
اگر ہم ان سے پورا استفادہ کریں تو عظیم شان انقلاب کے لیے افریقہ میں بنیادیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ اس پہلو سے جب میں نے وہاں جامعہ وغیرہ کا جائزہ لیا تو وہاں بھی علمی لحاظ سے ہمیں کمزوری دکھائی دی۔ جیسا جامعہ کا اسٹاف یا عملہ ربان میں موجود ہے اس میں بھی ہم وہاں سر دست علماء کو مہیا نہیں کر سکے، اور جن حالات میں جامعہ احمدیہ مختلف ممالک میں جاری ہیں بنیادی سہولتوں کے لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ کمی ہے، اور بعض دفعہ تو تکلیف ہوتی سی شدید کہ معمولی ادنی ضرورتیں بھی ان کی پوری نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود ان کے طلباء میں حیرت انگیز صبر ہے، ڈسپلن ہے، اطاعت کی روح ہے۔ بعض جگہ میں نے دیکھی جہاں ہاسٹل کی حالت ایسی ناگفتگی تھی کہ اگر پاکستانی یا کسی اور قوم کے لوگ ہوتے تو بغاوت کھڑی ہو جاتی وہاں۔ اگر ظاہری بغاوت نہیں تو کم سے کم شدید گفتہ چینیاں اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا، لیکن وہ لوگ صبر کا پیکر بنے ہوئے خاموشی کے ساتھ ان حالات کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے جائزہ لیا اور تفصیل سے دیکھا تو اس وقت بھی ان لوگوں نے زبان پر ایک لفظ شکر کا نہیں بولے گیا ہے، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہ کریں گے اس وقت ان کے چہروں کا اطمینان جو تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ خداداد چیز ہے، ہم خدا تو نہیں ہے گویا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم یہ چیزیں بھی مل جائیں گی۔ ایسی صبر اور شکر کرنے والی قوم کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ ان تمام امور کے علاوہ بے شمار ایسے امور ہیں جن پر پہلے نظر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نمایاں کر کے سامنے کیا اور ترقی کے بہت سے نئے امکانات روشن ہوئے جو دورے کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ میرے سامنے آتے۔ اس وقت خصوصیت کے ساتھ میں خطبات کے ترجمے اور کیسٹس کے نظام کو عام کرنے کے متعلق جماعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے علماء ہیں جو بنیادی علوم کے لحاظ سے یا دینی علوم میں کلاسیکل علوم کے لحاظ سے ان کو ظاہری علوم کہا جاتا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ ہوں گے اور ہیں، اس کا مجھے علم ہے۔ بعض ہمارے اساتذہ ہیں جامعہ کے، بعض اور پروفیسر ہیں، اسی طرح سلسلے کے اور تجربہ کار مربیان ہیں، انہوں نے بہت گہرا علم حاصل کیا ہے، اور علمی حد تک میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے مقابل پر علم رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ کا خلافت سے ایک تعلق ہے، اور علوم کی روح سے وہ اللہ تعالیٰ خلفاء کو آگاہ کرتا ہے، اور جماعت کی زمانے کے لحاظ سے ضروریات سے خلفاء کو متنبع کرتا ہے۔ خلفاء کی نظر سارے عالمی ضروریات پر ہوتی ہے، اور جن علوم کی تفسیر کی ضرورت پڑے، جیسی روشنی خدا تعالیٰ خود اپنے خلفاء کو عطا فرماتا ہے، ویسی ہی ایک علم میں کسی مقام کا رکھنے والا عالم ہو اس کو اپنے کسبی طور پر نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ وحبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس میں کوئی کوشش یا جدوجہد کا دخل نہیں، نہ حقداری کا دعویٰ ہے، بلکہ اللہ کو اپنے دین کی ضرورتوں کو بہتر علم ہے، اور جن کے سپرد وہ کام کرتا ہے ان پر وہ ضرورتیں روشن فرماتا ہے۔ اس پہلو سے میں نے بہت زور دیا تھا کہ خطبات کو تمام تر دوستوں تک پہنچانا چاہیے۔ پھر ایک اور بات بڑی اہم یہ ہے کہ جماعت کا جو ذاتی تعلق خلیفہ وقت سے ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت کو جو گہری محبت اپنی جماعت سے ہے، اس کا کوئی دوسرا عالم دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا وہ رشتہ ہے کیا۔ اس کے لیے گہرا محبت اور پیار کا رشتہ ہے کہ خونی رشتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایسی فدائیت ہے دوسری طرف سے جماعت کی طرف سے بھی
کہ اس کا کوئی نظارہ اور جگہ دکھائی نہیں دے سکتا. اس لیے علماء اگر ظاہری علم میں مجھ سے بے شک بہتر ہوں، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی باتوں میں زیادہ اثر ہوگا بنسبت میری باتوں کا. یا جو باتیں میں جماعت کو سمجھا سکتا ہوں وہ ریپلیس کر سکتے ہیں، اور اب خود وہ ویسی باتیں اس سے بہتر رنگ میں سمجھا سکتے ہیں. چنانچہ افریقہ میں اس بات کا تجربہ ہوا. بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق وہاں تشریح تھی، روزمرہ کے عام مسائل ہیں. علماء ان پر روشنی ڈالتے رہے ہیں، ان کے پاس کتابیں بھی مہیا ہیں، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء نے اس پر روشنی ڈالی. ان کے 12 سوالات کے جواب دیے ہیں، لیکن تشریح بھی باقی رہی. جب میں نے اپنے رنگ میں ان کو سمجھایا تو ان کے چہرے کے آثار بتاتے تھے کہ ایک دم مجھے گویا کیا پلٹ گئی زندگی کی. اور بعض وقت بے اختیار ہو کر وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے کہ اب ہمیں بات کی سمجھ آئی ہے. جن ممالک میں ایسے سوالات جو کچھ نہ رہے وہ رفتہ رفتہ اس رنگ میں دیکھے جانے لگے کہ وہ معترض ہیں. ان ممالک میں جب ان مسائل پر میں نے روشنی ڈالی تو معلوم ہوا کہ ہرگز وہ لوگ معترض نہیں تھے. اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ سادہ دل لوگ ہیں اور صاف دل لوگ ہیں. وہ ربیوں سے مبلغین سے وہ سوال کرتے تھے اور وہ علمی رنگ میں ان کا جواب دیتے تھے، لیکن دلوں کو مطمئن کرنے والے جواب نہیں دیتے تھے. تو فیضاً وہ سوال کرتے رہتے تھے، اور ان کی تصویر یہاں مرکز میں یہ پیش کی جاتی تھی کہ وہ بڑے معترض ہیں اور ان کے دل میں پورا اطمینان نہیں ہے، خلافت سے وابستگی نہیں، اس قسم کے مسائل میں ان کی سوچ ٹھیک ہے. بالکل جھوٹ اور بالکل بے بنیاد بات تھی. چنانچہ جن لوگوں کو معترض بنا کر پیش کیا جاتا تھا، جب میں ان سے ملا ہوں اور چند دن ان کو ساتھ صحبت رہی تو میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی فضائی اور عاشق کے سلسلہ ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا سلوک ان سے کیا گیا منافق بنا کر کہ اگر کسی اور قوم کے لوگ ہوتے تو شاید وہ مرتد ہو جاتے، بھاگ جاتے اس جگہ کو چھوڑ کر، یا جماعت سے تعلق میں کمی پیدا کر دیتے. لیکن مسلسل سر جھکا کے انہوں نے امیروں کی اطاعت کی ہے اور مبلغین کی باتوں پر سر تسلیم خم کیا ہے. کہیں بھی کوئی باغیانہ روش اختیار نہیں کی. لیکن جو بات سمجھ نہیں آئے گی وہ پوچھے گا انسان، اگر نہیں پوچھے گا تو بیماری دل میں بن جائے گی. اس لیے ان کی صاف گوئی کو بدقسمتی سے منافقت سمجھا گیا یا ایک معترض کی عادت بنا دیا گیا کہ گویا ایک معترض ہے، اس کو عادت ہے ہر بات پہ اعتراض کرنے کی. تو اس سے مجھے مزید اس بات کی شہادت ملی کہ خدا تعالیٰ خلیفہ وقت کو جس طرح بات سمجھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، محض علم سے یہ توفیق نہیں مل سکتی. اور پھر اس محبت اور تعلق کی وجہ سے جنہوں نے بیان کیا ہے، بات سمجھنے کے لیے بہتر ماحول پیدا ہو جاتا ہے. ایک ہی بات اگر ایسے رنگ میں کی جائے، یعنی ایسی حالت میں کی جائے کہ جو بات سننے والا ہے اس کو گہری محبت نہیں ہے، تو اس بات کا ایسا اثر نہیں پڑ سکتا. اگر غیریت ہو بیچ میں تو اور بھی زیادہ وہ بات اثر میں کمزور ہو جائے گی. اگر بدگنی پیدا ہو جائے تو وہی بات بالکل بے اثر ہو جائے گی، بلکہ بعض اوقات الٹا نتیجہ پیدا کرتی ہے. اس لیے بعض علماء یہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو خلاصہ پیش کر دیا ہے وہی کافی تھا، اتنی لمبی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور علم کے لحاظ سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے، ہم خود یہ باتیں بیان کر سکتے ہیں. ان کو اس بات کا تصور بھی نہیں کہ خلیفہ وقت کو ریپلیس نہیں کر سکتے. جماعت کی زندگی کی روح خلافت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا خاص سایہ ہے اس منصب پر. اس لیے ایک آدمی خامیری ایسا علم ہو، خیر ہو، اس سے بحث نہیں ہے. منصب خلافت کو خدا تعالیٰ نے ایک برکت بخشی ہے، اور اس کے ساتھ جماعت کا ایک ایسا تعلق پیدا کیا ہے جو لامثال ہے. ساری دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اس لیے علم کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو ریپلیس کر سکے، اس کی جگہ لے سکے. تو بعض مولویین کو میں نے دیکھا ہے وہ بہتر علم کی وجہ سے شاید یہ کمزوری دکھا رہے ہیں.
چنانچہ جامعہ کے متعلق میں نے یہ ہدایت جاری کی کہ کچھ عرصہ پہلے کہ دنیا میں جتنے بھی جامعہ ہیں ان میں 1 گھنٹہ باقاعدہ لیکچر کا رکھا جائے جس میں نئی کیسٹس ان کو وہ کیسٹ سنائی جائے جو مختلف مسائل میں سوال و جواب کی مجالس میں تیار کی گئی ہیں، اور جس طرح میں چاہتا ہوں مسائل دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں اسی طرح وہ ہمارے طلبا تیار ہوں اور وہی زبان سیکھیں، وہی طرز اختیار کریں۔ اس میں پوری توجہ نہیں دی گئی، بلکہ ایک تو مجھے ایک جامعہ کے پرنسپل صاحب کی طرف سے اطلاع ملی کہ خطبات تو طلبا سنتے ہی ہیں، اب آپ کی ہدایت مل گئی ہے تو ہم کلاس میں سنانا شروع کر دیں گے۔ وہ بڑا احسان ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے شوق ہے کہ میرے خطبے پڑے جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، میرے تصور میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ خدا نے جماعت کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے، اس لیے جس رنگ میں تربیت کرنا چاہتا ہوں اسی رنگ میں ہونی چاہیے۔ جب خدا میرے بعد کسی اور کو خلیفہ بنائے گا تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی، لیکن علماء کا یہ کام نہیں ہے، خاص کتنے بڑے پروفیسر ہوں کہ وہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں، جتنی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے وہ ادا کریں۔ لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ براہ راست جماعت کی تربیت کروں جس میں کوئی دوسرا نہ پڑے، اور خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ انتظام مہیا فرما دیا ہے تو کسی کا کوئی حق نہیں کہ بیچ میں روک پڑے۔ اور جہاں تک علمی بحثوں کا تعلق ہے، ایک ہی دلیل کو مختلف رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایسے علماء میں جانتا ہوں ان کو بہت ٹھوس علم ہے، بڑے حوالے یاد ہیں، لیکن وہ منہ تو بند کرا سکتے ہیں، دل نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی طرح میں خشکی ہے۔ خالی علم تو کبھی دنیا میں انقلاب نہیں برپا کیا کرتا۔ کس رنگ میں بات کرنی ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ دلیل ہرگز کافی نہیں ہے دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، دلیل کے ساتھ دل جیتنے کا انداز چاہیے، ایسا انداز چاہیے کہ بات سمجھانے کی جان توڑ کی کوشش کی جائے، نہ کہ منہ بند کرانے کی۔ اس لیے وہ سارے علوم جو دنیا میں ویسے موجود ہیں، تحریری طور پہ بھی موجود ہیں اور ذہنوں میں بھی حفظ ہیں، وہ کافی نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ایک علم کلام بخشا کرتا ہے ان لوگوں کو جن پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام دیکھیں، وہی دلائل ہیں جو آج آپ بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رنگ میں پیش فرمائے ہیں آج تک ان کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، وہ تحریری اور ہے، وہ زبانی اور ہے، اور سارا زور اس میں دل جیتنے پر اور اپنوں کو سمجھانے اور قائل کرنے پر ہے۔ ہر رنگ میں آپ نے بات بیان کی ہے، جیسا کہ خود فرمایا، جس رنگ میں جس ڈھب سے کوئی سمجھے بس وہ آ گئی ہے، تو وہ ڈھب خدا عطا کیا کرتا ہے، وہ ان سے نہیں آیا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے پہلے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے طرز کلام میں فرق ہے۔ میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں علوم کو، اور میں تو اسلام پر جو اعتراض کرتا ہے اس کو 2 قدم نہیں چلنے دیتا، سموہ بند کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات اتنے طریقوں سے بیان کرتے ہیں کہ شاید اس رنگ میں وہ سمجھ جائے، شاید اس رنگ میں کوئی سمجھ جائے۔ منہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ عقلوں کو پوری طرح مغلوب کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں بعض دفعہ لمبے چکر ہوتے ہیں، لیکن ان چکروں میں لمبے رستے اختیار کیے جاتے ہیں بات سمجھانے کے، لیکن ان لمبے رستوں کو اختیار کرنے کے بعد مخاطب پوری طرح گھیرے میں آ جاتا ہے، کوئی اس کے پاس جواب نہیں رہتا پھر کہ جانب پر قائم رہتے ہوئے اس مضمون کو سمجھنے سے انکار کر دے۔ یہ ایک طرز کلام ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام 1400 سال میں قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد
ایک انقلابی علم کلام ہے، اس کی کوئی مثال آپ کو پہلے علم کلام میں دکھائی نہیں جائے گی. تو اسی طرح خدا تعالیٰ خلفاء کو بھی وقت کی ضرورتوں کے مطابق ایک علم کلام بخشتا ہے. چنانچہ میں نے اس نیت سے کہ جو تجرباتاً میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے متصب لوگ بھی سامنے آئے، جب پیار سے محبت سے تفصیل سے بات سمجھا کے ان کو بتائی گئی تو ان کے چہرے بدل گئے بالکل. اس افریقہ کے بارے میں بھی ہوتا رہا ہے، اور بلکہ بعض لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنی جلدی ایسی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، ہم ذہن میں نہیں کر سکتے تھے. میں چاہتا تھا کہ اس طرز پر احمدی مبلغین کی تربیت ہو، اور وہ سوال جواب جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ ایک گھنٹے کے طور پر پڑھائے جائیں. لیکن بعض اساتذہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کا تو حق ہے کہ وہ جس طرح سمجھیں خود علم دیں، خلیفہ وقت کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان میں طلباء کو پڑھا سکے. گویا کہ یہ اس کی انانیت ہے یا اس کے نفس پرستی ہے، نعوذ باللہ والے. ان لفظوں میں تو وہ نہیں کہتے، لیکن جس رنگ میں ملائمت سے بات کرتے ہیں اس کا آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے. بعض مبلغین اپنی سستی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، ان میں کوئی انانیت نہیں، کوئی علم کا روگ نہیں ہے، ہر علم کا غم نہیں ہے، لیکن سستی کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ وہ جماعت کو محروم رکھ رہے ہیں. چنانچہ افریقہ کے دورے کے بعد مجھے اور بھی زیادہ شدت سے اس بات کا احساس ہوا ہے. مرکزی نقطے بات کیے پہنچا دو. حالانکہ بات کے مرکزی نقطے اس لباس میں لپیٹ کے جب تک نہ پہنچائے جائیں جو ان کے لیے موضوع ہے، اس وقت تک وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ایک ہی بات کہی جاتی ہے، سچ بولو. ہر مقرر، ہر خطیب اٹھ کے ایک نہیں صرف کہتا سچ بولو. وہ سچ بلوانے کے لیے کئی جتن اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کس بات کا اثر زیادہ پڑے گا، کس سے سچ کی محبت پیدا ہوگی، کس بات سے سچ کی محبت پیدا ہوگی، کس طرح جھوٹ کو زائل کرنے کے لیے، اس سے نفرت پیدا کرنے کے لیے مضمون کو سجا کر بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں زوائد ہیں اور بنیادی بات پہنچ گئی، بس ٹھیک ہے سچ بولو. سچ بولیں گے لوگ. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سچ بولو. آپ کے کہنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے سارے انبیاء یہی کہتے آئے ہیں کہ سچ بولو. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بلوایا ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں ایک نمونہ دکھایا، پھر بڑے پیار سے محبت سے لوگوں کو سمجھایا، اس کا اثر بالکل اور تھا. اسی طرح وقت کے لحاظ سے سچائی ہر قسم کے نئے اطلاعوں میں سے گزرتی. زمانے کے اثرات ہوتے ہیں اسی خوبی پر جو پہلے کئی اطلاعوں سے گزر کے بچ کے یہاں تک پہنچی ہوتی ہے، یا قریب المرگ پہنچ ہو جاتی ہے. اس وقت کو خدا جن لوگوں کے سپرد کام کرتا ہے، پھر ان کو سمجھاتا ہے کہ اس خوبی کو زندہ کرنے کے لیے، زیادہ ذہن نشین کرنے کے لیے نئے زمانے کی ضرورتوں کے پیش نظر یہ رنگ اختیار کیے جائیں، اس طرح یہ بات پیش کی جائے. اس لحاظ سے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سارے عالم کی جماعتوں کو ضرورت ہے، افریقہ کوئی نہیں. اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گزشتہ جو خطبات کا سلسلہ ہے وہ اگلے سال کے شروع ہونے سے پہلے جماعتوں تک پہنچ جائے. کیسٹس ضروری نہیں ہیں، اگرچہ کیسٹس کے ذریعے آواز کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس میں زیادہ جو محبت کے جذبات ابھرتے ہیں اور انسانی ذہن زیادہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مگر آواز ضروری نہیں ہے اور ہر شخص کے بس میں بھی نہیں ہے کہ کیسٹس کو ہی سنتا رہے. اس لیے تحریر میں بھی آنے چاہیے. دنیا کی تمام ایسی زبانوں میں جہاں احمدی ان زبانوں کے سوا دوسری زبان نہیں سمجھ سکتا، ترجمے ہونے چاہیے اور ان تک بات پہنچنی چاہیے. اس سے ایک عالمی وحدت پیدا ہوگی اور ایک جیسا کردار پیدا ہوگا ہر جگہ. اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ افریقہ میں ایک اور کام کی بھی ضرورت ہے اور باقی جماعتوں کو بھی اس لحاظ سے متنبع رہنا چاہیے. مختلف قوموں میں بعض معاشرے انہوں نے ورثے میں پائے ہیں. ان معاشروں کی
اصلاح کے لیے بعض دفعہ فوری اقدامات کی ضرورت پڑتی ہے، بعض دفعہ حکمت کے ساتھ رفتہ رفتہ ان کو پیار سے ایک نئی طرز معاشرت کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ افریقہ میں گزشتہ مبلغین نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، ان کے نیک اثرات ہر جگہ موجود ہیں۔ جس طرح چلنے والا نقش پا پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ نقوش پا چھوڑ آئے ہیں، اور ہر جگہ جا کر مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون سا سلسلے کا مبلغ تھا وہ 50 سال پہلے آیا تھا، کیا کیا خوبیاں پیدا کر گیا ہے۔ اور اس کے برعکس بعض دفعہ تکلیف کے ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ کون کون سے خلا پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور ان کی طرف توجہ کرنے کی توفیق ملتی رہی۔ اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ ساری دنیا کی جماعتوں کو اس بارے میں متنبع کرنا چاہیے کہ معاشرے اگرچہ مختلف ہیں دنیا کے لحاظ سے، مگر جہاں جہاں معاشرہ دین کے ساتھ مل جاتا ہے، بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں معاشرہ اور دین دونوں مل جاتے ہیں، اس حصے کو ہم اسلامی معاشرہ کہیں گے، اور وہاں غیر معاشرے کو رد کرنا ضروری ہے۔ بعض معاشرے کے ایسے پہلو ہیں جن کے دین کے ساتھ دین کے ساتھ کوئی قدر مشترک نہیں ہے، معصوم بعض باتیں ہیں، قوموں میں رواج ہیں، وہ چلنے دیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جہاں کسی قوم کا معاشرہ دین کی حدود میں دخل دے، وہاں اس معاشرے کے رنگ بدلنے ہوں گے اور دین کا رنگ ان پر غالب کرنا ہوگا۔ اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بعض خلا محسوس ہوئے، اور بعض جگہ ضرورت سے زیادہ سختی اختیار کی گئی ہے بعض چیزوں میں، اس لیے وہاں عجیب قسم کی کھچڑی نظر آئی ہے۔ بعض خوبیاں جو رفتہ رفتہ پیدا کرنی چاہیے تھیں ان سے کچھ غفلت ہوئی، اور بعض باتوں میں حد سے زیادہ تشدد اختیار کیا گیا ہے، گویا کہ وہاں کی جماعت اور ہے اور باہر دنیا کی جماعت اور ہے، وہاں کا اسلام اور ہے اور باہر کا اسلام اور ہے۔ شرعی امور میں جو چیزیں منع ہیں وہ ہر جگہ برابر منع ہیں، جن چیزوں کی اجازت ہے ان کی ہر جگہ برابر اجازت ہے، جو مکروہات ہیں وہ ہر جگہ مکروہ رہیں گی، ان کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن افریقہ میں جا کے میں نے دیکھا کہ بعض ایسی چیزیں جو حرام نہیں تھیں، مکروہ تھیں، ان کو حرام قرار دے دیا گیا، اور بعض عادتیں جو بد ہیں جن کی اصلاح کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے امور میں کوشش ہو رہی ہے، اور تبدیلی ایسی ہے جو اچانک پیدا ہو نہیں سکتی۔ مثلا پردہ ہے، وہاں بعض علاقوں میں عورتیں بالکل ننگی پھرتی ہیں، ان کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہے شرم کا، نہ معاشرہ اس کو بری بات سمجھتا ہے، اور مرد اور عورت کے خلا کے معاملے میں بہت ہی زیادہ بے احتیاطیاں ہیں، اور روایتیں ایسی ہیں جو اسلام کے لحاظ سے ناقابل قبول ہیں۔ ان امور میں مبلغین نے محنت کر کے احمدی عورتوں کی حالت کافی بدلی ہے، جن کو آپ اگر ان کو ویڈیو میں آپ ان کے حالات دیکھیں گے، وہ عورتیں کس طرح آ رہی ہیں، جلسوں میں شریک ہو رہی ہیں، استقبال میں کھڑی ہیں ادھر ادھر، تو بعض احمدیوں کے دل میں خیال آئے گا کہ اچھا یہ پردہ ہے، ان عورتوں کو کس نے اجازت دی تھی؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے وہ نکل کے آئے ہیں ان کے مقابل پر تو زمین و آسمان کا فرق ان میں پڑ چکا ہے۔ وہ ساری احمدی عورتیں غیر احمدی عورتیں بھی بیچ میں ہوتی تھیں، عیسائی بھی ہوتی تھیں، اس لیے جہاں آپ کو نمایاں ننگ نظر آئے گا یا پردے کے لحاظ سے بالکل بے احتیاطی دکھائی دے گی، وہاں یقین کریں تو احمدی عورتیں نہیں۔ احمدی عورتوں میں ان کا لباس ڈھکا ہوا ہے سارا، کوئی ننگ ان میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، سب نے سروں پر چادریں اوڑھی ہوں گی، اور سفید لباس ہو یا دوسرا لباس ہو، اتنا نمایاں فرق ہے گویا کہ دو مختلف قومیں ہیں، باقی افریقہ اور قوم سے تعلق رکھتا ہے اور احمدی افریقہ اور قوم سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ باقی دوسرے مسلمانوں میں وہ تہذیب نہیں ہے۔ تو یہ ساری ہمارے معلمین کی محنت کا پھل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا، اور بہت سی نمایاں پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن ابھی اس رستے پر سفر کرنا باقی ہے۔
یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ منزل آخری پہنچ گئی ہے ان کی، لیکن کوئی باہر کا آدمی ان کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ وہاں کام ہی کچھ نہیں ہوا تو اس کی بڑی سخت غلط فہمی ہوگی۔ جا کے آپ باقی افریقہ کو دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کام ہوا ہے، اور اس سے زیادہ تیز کام کرنا ممکن ہی نہیں تھا، نہ ابھی ممکن ہے، کیونکہ وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہاں کے اقتصادی نظام، اس میں عورت کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے باہر آ کر کہ ہرگز اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہو سکتا کہ عورت کو دھکیل کر کمروں میں بند کر دو اور روزمرہ کی جائز ضروریات سے محروم کر دو۔ لیکن ہماری قوم میں، یعنی ہماری قوم سے مراد ہے پاکستانیوں میں خصوصاً اور ہندوستانیوں میں بھی، کچھ نظر کی تنگی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، بعض بڑے دقیانوسی رہتے ہیں، اور دوسرے کی ذرا سی کمزوری کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے، اپنے اندر خاکی بھی کمزوریاں ہوں۔ تو افریقہ کو ان کی تنقید سے بچانے کی خاطر میں یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اس تنقید میں زبان جلدی نہ کھولیں، ان عورتوں کی بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں، حیرت انگیز پاکیزہ تبدیلیاں۔ وہاں کے معاشرے میں جو جنسیات کا تصور ہے آپ لوگ یہاں سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود ان احمدی خواتین نے جو پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں وہ ان کے چہرے بشرے سے ظاہر ہے کہ وہ نیک اور صاحب عصمت عورتیں ہیں۔ اس لیے ان کو باہر دیکھتے ہوئے یا کبھی وہ استقبال میں جوش میں آ کر بالکل بے قابو ہو جاتی ہیں اور نعرہ ہے تکبیر مردوں سے بھی زیادہ جوش سے بلند کرتی ہیں، تو باہر سے بیٹھا کوئی مولوی کہے گا کہ لو جی یہ دیکھ لو یہ کیسا پردہ ہے، کتنے زبردست نعرے لگا رہی ہیں۔ نعرہ ہے تکبیر میں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر اگر کوئی عورت نعرہ تکبیر بلند کرے یا دین کی محبت میں بے قابو ہو جائے تو اس کو آپ نعوذ باللہ بے حیا سمجھیں، بے پردہ سمجھیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ان میں نیکی ہے، بہت خلوص ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کے گزشتہ مبلغین نے 70-80 سال سے جو خدمت سر انجام دی ہے، یہ سب سے بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ افریقہ کی عورت کی حالت بدلی ہے۔ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اس پہ شک نہیں، لیکن جو کیا ہے وہ ہرگز نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بہت ہی عظیم الشان پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، جبکہ عیسائیت نے تعداد جیتی ہے، نفوس حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نفوس کو پاکیزہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اتنا گند ہے عیسائی معاشرے میں وہاں، تعجب ہے کہ عیسائیت اس پر راضی کس طرح رہی۔ اس قسم کے خوفناک جرائم ہیں ان کی سوسائٹیوں میں قدیم سے چلے آنے والے، کہ کوئی مذہب بھی اگر وہ سچا ہو اور تقوی کے ساتھ خدا کے بندوں میں پاک تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہو، ان جرائم کو برداشت نہیں کر سکتا، یا وہ ان کو چھوڑنے پر مجبور کرے گا یا ان کو کہے گا کہ ہمارے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن عیسائیت نے تعداد کی خاطر، چونکہ وہ کالونائزیشن کے تابع پاکیزہ تبدیلی کی بجائے نفوس میں دلچسپی رکھتے تھے، تعداد میں دلچسپی رکھتے تھے، ان کے ہر عیب کو اسی طرح قبول کیا، کوئی اس میں دخل نہیں دیا۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اسی افریقہ میں جو بظاہر آج کی دنیا کا افریقہ ہے، آج سے 5000 سال پہلے کی وہ شدید ظالمانہ روایات موجود ہیں جن کو آپ پرانی مصر یا ان کے اس سے پہلے کے زمانوں کے بادشاہوں کے ساتھ منسوب سمجھا کرتے تھے، آج بھی موجود۔ مثلا عیسائی افریقہ میں وہ پیگنوں میں تو ہے ہی، عیسائی افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں بڑے بڑے ان کے لیڈر ہیں، وہ پیراماؤنٹ چیفز ہیں جو عیسائیت کے ستون سمجھے جاتے ہیں، وہاں ان کا سارا علاقہ ان کے تابع ہے، چرچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ جب ایک چیف مرتا ہے تو اس کے پیروکار وہ سینکڑوں لوگوں کے سر جدا کر دیتے ہیں تن سے تاکہ چیف کے ساتھ دفن کریں۔ اور یہ جہالت ہے کہ اگر چیف جائے گا اگلی دنیا میں تو اکیلا تو نہیں جانا چاہیے اس کو، چیف کا کیا فائدہ اگر وہ اکیلا چلا جائے، اس کی خدمت گار ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا چیف اتنی زیادہ سروں کی ضرورت پڑتی ہے،
اور آج کل کی دنیا میں ہو رہا ہے، اور حکومتیں جانتی ہیں لیکن بے بس ہیں اور بالکل دخل نہیں دیتی. بعض حکومتوں نے آواز بلند کرنی شروع کی ہے اس کے خلاف، لیکن صرف نصیحت کی حد تک ہے. قانون بنے ہوئے ہیں لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ ان پر عمل درآمد ہو. جن علاقوں میں یہ رسمیں جاری ہیں وہ آج بھی جاری ہیں، بلکہ ایک واقعہ تو مجھے وہاں خدام نے بڑا دلچسپ یہ سنایا، دلچسپ بھی اور افسوسناک بھی، کہ ایک بڑا چیف مرا. اول تو چیف کے جب موت کے وقت قریب آتا ہے تو شہر خالی ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی بڑی ہوشیاری سے اس کو دباتے ہیں واقعہ کو اور چھپائے رکھتے ہیں کہ چیف کی موت کا نہ پتہ لگے کسی کو. بہت خبریں نکل بھی جاتی ہیں، لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک جگہ چیف جب مرا تو سینکڑوں آدمی نکل کھڑے ہوئے، ان کے خاص آدمی مقرر ہوتے ہیں. بڑی بڑی انہوں نے وہ تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، خاص قسم کی تلواریں چوڑے پھل والی، جس کو بنگلہ دیش میں داؤ کہتے ہیں. تو جگہ جگہ چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی مسافر ملے، بچہ، بڑا، عورت، مرد، ان کو سر چاہیے. ایک ہی وار میں سر جدا کر کے تو سر لے کر تن نہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ ان قبروں میں چیف کے ساتھ دفن کرنے کے لیے وہاں پیش کر دیتے ہیں. ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے وہ دفن ہوتے ہیں. مجال نہیں حکومت کی کہ ان معاملات میں دخل دے سکے. تو خدام چونکہ جماعت احمدیہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بہت ایکٹیو ہیں وہاں. انہوں نے ٹولیاں بنائی تاکہ اس ظلم کے خلاف لوگوں کو بچائیں اور دیکھیں کوئی شرارت کر رہا ہے تو اس کو روکیں. تو بڑی ضروری کے ساتھ ٹولیاں بنا کر شہر میں پھر رہے تھے تو پتہ لگا کہ ان لوگوں میں سے نیا احمدی ہوا ہوا بھی ایک داؤ لے کے کھڑا تھا کہیں چھپ کے لوگوں کو مارنے کے لیے. انہوں نے اس کو کہا تم احمدی ہو کہ یہ حرکت کر رہے ہو. اس کو اتنا وہ بیچارہ نیا اور غیر تربیت یافتہ تھا کہ وہ اس کو جرم سمجھ ہی نہیں رہا تھا. اس سے بحث کر رہا تھا کہ اس میں کیا ہے، یہ تو ضروری ہے، رسم ہے. چنانچہ انہوں نے زبردستی اس کو پکڑ کے قید کر دیا، اور جب تک وہ چیز دفن نہیں ہو گیا، سر کٹنے بند نہیں ہو، اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے. اتنے جہالت کی باتیں موجود ہیں، اور عیسائیت نے اس سے پوری طرح اس سے بے پرواہی کی، اس لیے کہ ان کو تو روحوں کی آزادی کی بجائے روحوں کی غلامی پیش نظر تھی. وہ تو چاہتے تھے کہ کلونیلزم کے تابع ان کو ہر لحاظ سے جکڑ دیا جائے، اور اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کا کردار کیا رہتا ہے، ان کے اندر بے حیائی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. اس پہلو سے جب میں نے مزید جائزہ لیا تو یہ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ موجودہ دور میں ان کی اکثر جنسی بیداری پرانے افریقہ کی روایت نہیں ہے، بلکہ عیسائی جو کلونیلزم کے ساتھ عیسائیت گئی تھی اور مغربی تہذیب گئی تھی، اس کا ورثہ ہے. انہوں نے وہاں آزادی کے نام پر بے حیائی پیدا کی. حالانکہ پرانے افریقہ میں اپنی لڑکیوں کی عصمت کی حفاظت کی طرف غیر معمولی توجہ دی جایا کرتی تھی. آپ پرانے افریقہ کی تاریخ پڑھیں، میں نے بعض ان کے اپنے افریقن اسکالرز کی کتابیں پڑھی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو بعض بد رسمیں عورت کے ختنے کی اس قسم کی جاری ہوئیں، اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ عورت کی عصمت کی حفاظت ہو، اور اس معاملے میں بڑی غیرت رکھتے تھے. لیکن مغربی تہذیب جو عیسائیت کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچی ہے، اس نے وہاں عیسائیت کے نام پر ایک آزادی دی، اور اس آزادی کے ساتھ جنسی آزادی کا بھی اعلان ہو گیا ہے، جو مرضی کرو کچھ فرق نہیں پڑتا. چنانچہ اکثر بے حیائیاں ان کو مغربی تہذیب نے عطا کی ہوئی ہیں، لیکن احمدی اللہ کے فضل سے اس کے مقابل پر بڑی جد و جہد کر رہے ہیں. میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، ابھی بہت ہی محنت کی اور ضرورت ہے، اور ہمارے مبلغین کو چاہیے کہ بچپن سے عصمت کی حفاظت اور عصمت کی جو خدا تعالیٰ نے ایک صفت عطا کی ہے عورت کو، اس کی عظمت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے وہاں کوشش کریں. اور یہی مضمون بعض دنیا کی باہر کی آبادیوں پر بھی اطلاق پاتا ہے، کیونکہ بے حیائی ہر جگہ پھیل رہی ہے. یورپ میں کم تو نہیں بے حیائی ہے، اور بلکہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. ہمارے بھی بچے بچیاں غیر معاشرے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے خیرات سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے افریقہ سے بات میں نے حاصل کی، لیکن وہ اطلاق دنیا میں ہر جگہ پا رہی ہے. خود ہندوستان اور پاکستان میں معاشرہ بڑی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے.
تو جیسا کہ وہاں ہمیں ضرورت ہے اس کے خلاف، ان برائیوں کے خلاف جہاد، علم جہاد بلند کریں، باقی دنیا میں بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جو آپ افریقہ میں دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے وہاں زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ بہت سادہ فطرت کے لوگ ہیں، اپنی بدی کو چھپانا جانتے ہی نہیں، بالکل کھلم کھلا وہ بے تکلفی سے بیان کرتے ہیں، خطوں میں بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں تب تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کس طرح سادگی سے ساتھ گوئی کے ساتھ وہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں۔ باقی دنیا میں کہیں تہذیب کے نام پر کہیں کچھ اور روایتیں ایسی چل پڑی ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے حالت پر پردہ ڈالنے کی عادت ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے برائیوں کو خود بیان نہ کرو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب حد سے زیادہ یہ بات پیدا ہو جائے تو پھر وہ منافقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے یہ خرابیاں دنیا میں ہر جگہ ہیں، یہ خیال کر لینا کہ صرف امریکہ میں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ان کے متعلق ساری دنیا کی جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش جوانی کے بعد ممکن نہیں ہو۔ جب بچے آپ کے جوان ہو جائیں پھر آپ ہزار کوشش کریں، بعض دفعہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اس وقت تو اپنے جذبات میں مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بچپن سے ایک تربیت کا پروگرام بنائیں اور بچپن سے ان کو بتائیں کہ یہ سب گند ہے، بےمانی چیزیں ہیں، آخر کار انسان کی روح کو تباہ کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی پیدا کرنے والی ہیں، ماں باپ اگر بچپن سے تربیت کریں تو وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے گرد وہ خود وہ فصیل پیدا کھڑی کر لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ ہمیشہ معاشرے کے مقابل پر محفوظ رہتے ہیں۔ ورنہ ماں باپ کے لیے یا مبلغین کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر دفعہ بچے کے جوان لڑکوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ پھریں اور ان کو ہر وقت برائی سے روکیں۔ اس لیے یہ عمر ہے بچپن کی جس میں آپ کو ابھی سے کام کرنا چاہیے۔ امریکہ میں بھی میں نے جیسا کہ بیان کیا پہلے بھی ایک دفعہ بہت زیادہ برائی ہے، بلکہ وہ افریقہ کو بھی برائی ایکسپورٹ کر رہا ہے کثرت کے ساتھ۔ بے حیائی کے اڈے وہاں کی فلم انڈسٹری میں بنے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا میں جو گندی فلمیں، جو جرائم کی فلمیں جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور گندی آتے ہیں ڈرگز وغیرہ کی، یہ افریقہ کو بھی اس وقت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یورپ میں بکثرت یہ رجحان بڑھ رہے ہیں۔ تو ساری دنیا میں جماعتوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے، یعنی یہ اچھی طرح زیر نظر رکھنا چاہیے اور ذہن نشین کرنا چاہیے کہ بڑے ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ سے بچے نکل چکے ہوں گے، پھر بہت ہی مشکل کام ہے ان کو سنبھالنا۔ بچپن میں ان پر توجہ دیں، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر بعد میں جب شکایت کریں گے اور ہمارے پاس آئیں گے کہ ان کا کچھ کرو، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی کر دے تو کر دے، مگر بالعموم ایسے بچوں کو پھر سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ میں نے دیکھا ہے بعض احمدی جو اچھی تربیت کر رہے ہیں ان کے بچے اس قدر مضبوط دیواریں بن جاتے ہیں اسلامی اقدار کے لحاظ سے کہ کوئی ان کے اندر نقل زنی نہیں کر سکتا، کوئی ان کے اندر لفظ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جب جاتے ہیں اسکولوں میں نمایاں طور پر وہ اسلام کے علم بردار بنے رہتے ہیں، حالانکہ چھوٹی عمر سے انہوں نے یہ سیکھا ہوا ہے۔ تو آپ بھی چھوٹی عمر میں یہاں بھی سکھائیں، دنیا میں جہاں جہاں احمدیوں تک آواز پہنچے وہ بچپن کی طرف بہت توجہ دیں، ورنہ بہت ہی مشکلات ہیں ہمارے لیے۔ یورپ میں تو خصوصیت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے دن بدن مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، جماعت اسلامی اقدار کو خطرات زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یورپ کی کیا منحصر نہیں، موریشس صاحب چلے جائیں وہاں بھی یہ حال ہے، فجی آئلینڈ چلے جائیں وہاں بھی یہ حال ہے۔ ایسی گندی تہذیب ہے اور اتنی دور بار کرنے والی تہذیب ہے کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا انہوں نے جہاں انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے پہ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دجال کا اثر دنیا میں ہر شخص تک پہنچ جائے، اور جو اس سے مغلوب نہیں ہوگا اس کو دھواں تو دجال کا ضرور پھر بھی ملے گا۔
مطلب یہ ہے کہ کوئی کونا دنیا کا ایسا نہیں رہے گا جہاں اس بد تہذیب کے اثرات کسی نہ کسی رنگ میں نہ پہنچے، کیونکہ دجال کو قتل کرنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہے، اور پیشگوئیوں میں ہمیشہ سے یہی مقدر تھا۔ اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اکیلے کے سپرد ہے، آپ سب کے، ہم سب کے سپرد ہے۔ اس لیے مغربی معاشرے کے خلاف ہمیں ایک عالمی جہاد کرنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بچپن سے ہوگا، بچپن کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں آپ۔ بہت سے بچے میں نے ضائع ہوتے دیکھے ہیں۔ جہاں بچے بڑے ہو جائیں وہاں پھر ان کو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ان کو خدا مول احمدیہ کے سپرد کریں، اور بچیاں ہیں تو ان کو لجنہ کے سپرد کریں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو جماعت کی تنظیموں کے سپرد کر دیں ان کے لیے بھی پھر امکان رہتا ہے کہ وہ بچے بچ جائیں، لیکن جو نہ خود تربیت کرتے ہیں، نہ ان کو تنظیموں کا مطیع بناتے ہیں، نہ تنظیموں سے ان کی وابستگی پیدا کرتے ہیں، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے تو تنظیموں سے بالا ہیں، کوئی ضرورت نہیں، خدا مول احمدیہ کا یہ قائد پتہ نہیں کیا حیثیت رکھتا ہے، ذہن کیسا ہے، فضول اجلاس ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، بچے تعلیم کیوں نہ حاصل کریں، کرکٹ کیوں نہ کھیلیں، فلاں بات میں کیوں نہ مغز ماری کریں جس سے ان کا مستقبل بن سکے۔ اس قسم کے خیالات کہیں یا نہ کہیں میں جانتا ہوں انسانی فطرت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو جو بڑے ہو کر بچانے کا زمانہ ہے اس سے بھی وہ غفلت کر جاتے ہیں۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ساری دنیا میں جماعتیں ان دونوں امور کی طرف متوجہ ہوں گی، اور افریقہ میں خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں خدا مول احمدیہ اللہ کے فضل سے ان معاملوں میں بڑی مستعد ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے دور میں خدا مول احمدیہ نے ایسا کردار نہیں ادا کیا تھا جو اب کر رہی ہے، اور ایسے اچھے مستعد خدام ہیں ان کے متعلق پھر انشاءاللہ میں کسی دن ذکر کروں گا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ افریقہ کے حالات تو اب جلد جلد بدلیں گے۔ ساری دنیا کی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی جہاں دعائیں کرتی ہیں خصوصیت سے افریقہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا دل جانے سے پہلے سے بھی اس یقین سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب تو بہت ہی زیادہ میں اس معاملے میں پورا مستقل یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ، اسلام کے مقابل پر ہار جیت کا فیصلہ یقین اسلام کی جیت ہوگی، افریقہ میں ہو۔ افریقہ میں وہ پہلا انقلاب برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا اسلام کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کی ساری جماعتوں کو خصوصیت سے افریقہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سفر کے دوران بہت سے ایسے احباب فوت ہوئے یا خواتین فوت ہوئی جن کے بزرگوں اور تعلق رکھنے والوں نے نماز جنازہ غائب کی درخواست کی تھی، لیکن سفر کے دوران وہ وقت پر پہنچی نہیں درخواست ہے۔ اب یہ فہرست ہے 16 مرحومین کی جن کے متعلق جن کی نماز جنازہ غائب اثر کی نماز کے مان بعد ہوگی۔ قمر الحق صاحب ابن شیخ الحق صاحب بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے کے نتیجے میں حصت میں موقع پر ہاتھ پایا ہے۔ ربا کے ہیں استاد کافی معروف آدمی ہیں۔ مکرم عبداللطیف صاحب ظہور مرحوم اسی تھے، لاہور میں وفات ہوئی۔ مکرمہ سلیمہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم محمد صبغت اللہ صاحب آپ بنگلور، محمد صبغت اللہ صاحب خدا کے فضل سے کوچی فضائی احمدی بارہا کئی مہینے تک وقت کے لیے لندن تشریف لاتے رہے، اور بہت انہوں نے محنت سے کام کیا ہے یہاں آ کر،
آنرنگ ورکرز میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے. ان کی اہلیہ کچھ عرصے سے بیمار تھی، وفات پا گئی. مکرم چودھری محمد اسماعیل صاحب یعنی یہ بنگلور سے اپنے خرچ پر آتے رہے ہیں. ہر سال آ کے مسلسل بعض 6 مہینے بعض 4 مہینے ٹھہر کے وہ خدمت دین کر کے واپس چلے جاتے رہے. کچھ نہیں دیکھا اور ہندوستان کا، صرف آئے لندن کی مسجد میں بیٹھے کام کیا اور واپس چلے گئے. مکرم چودھری محمد اسماعیل صاحب چک 45 مرد ضلع شیخوپورہ. مکرم ستار محمد صاحب آف میرا بھڑکا آزاد کشمیر. ہمارے سلسلہ فضل احمد صاحب شاہد رکن شعبہ تاریخ کے والد تھے. مکرمہ سلیمہ بیگم صاحب آف کلاس والا. مکرمہ والدہ صاحبہ ممتاز بیگم صاحبہ شکاگو. مکرم راجہ غلام مختار صاحب نصیرہ. مکرم چودھری عبداللہ خان صاحب والا چک 43 جنوبی. مکرمہ رفیہ بیگم صاحبہ اہلیہ محمد یوسف بھٹی صاحب عبداللہ پور فیصل آباد. مکرمہ شیفاں بی بی صاحبہ اہلیہ محترم برکت اللہ صاحب. یہ مرحومہ نعیم الدین صاحب وزیر رائے مولا کی پھوپھی تھیں. مکرمہ رضیہ بیگم صاحبہ اہلیہ مرزا یعقوب بیگ مرحوم جلنگم. مرزا اسلم بیگ صاحب ہنسلو کی والدہ. مکرمہ فاطمہ بیگم صاحبہ مکرم محمد نواز صاحب مولانا بخش جدید کی خوش دامنا. مکرم نظور احمد صاحب شکرانی بستی شکرانی بہاولپور. مکرمہ امت الحمید غنی صاحبہ یہ ہمارے پروفیسر عبدالرشید غنی صاحب کی صاحبزادی بالکل جوانی کے عالم میں بچے کی پیدائش اس سلسلے میں آپریشن ہوا، اس وقت وفات پا گئی. ان سب کی بشرا خانم صاحبہ بن چودھری یوسف علی صاحب دار احمد شرفی. ان سب کی نماز جنازہ غائب عصر کی نماز کے بعد باز ہوئی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.